مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے، رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے، عمر فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے غلاموں کو کیسا نوازتے ہیں اپنی حیات پاک میں۔ یقیناً ہم ان کی حیات پاک میں، ظاہری حیات پاک میں تو ان کا زمانہ نہ پا سکے، ان کی صحبت نہ اٹھا سکے، ان کی مجلسوں میں، ان کی محافل میں ہم شریک نہ ہو سکے، ان کے رخ زیبا کو دیکھ نہ سکے، ان کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ نہ لے سکے، لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں محروم نہ رکھا۔ صحابہ کرام کو تو عطا فرما دیا یہ سعادتیں، ان کے حصے میں تو آ گئی، لیکن جو بعد کے امتی ہیں، اس زمانے کے جو لوگ ہیں، نبی پاک سے یقیناً مصافحہ تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان سا وظیفہ عطا فرما دیا کہ مجھ پر جو دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو بہت آسان ہے نبی پاک سے مصافحہ کرنا، اگر ہم اپنی عادت میں اس چیز کو شامل کر رہے ہیں کہ روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں، 50 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ جتنا ہو سکے آپ 200 پڑھ سکتے ہیں، 500 پڑھ سکتے ہیں، 1000 پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوگا، اسی قدر انشاءاللہ برکتیں آپ کو ملیں گی، ہمیں ملیں گی، اور دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، کل بھی الحمدللہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے تھے لائیو اسی وقت پروگرام فیضان فاروق اعظم۔ آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، جو کہ سیرت ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عظیم ہے اور اتنی نرالی ہے کہ اس پر دو تو کیا 100 ایپیسوڈ کریں تو بھی شاید ہم مکمل ان کی سیرت کو کما حق بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کچھ آج بھی انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے، اور بہت کچھ آپ تک ان کی سیرت کے حوالے سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور برکتیں حاصل کیجیے گا۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ماشاءاللہ الرحمن ہماری خوش قسمتی دعوت اسلامی انڈیا کی ہند مشاورت کے رکن اور شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب کرم فرما ہے۔ حضرت کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ آمین، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ سنیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے ممبئی ڈسٹرکٹ کے غالباً نگران ہمارے حاجی عمار صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ حاجی صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم برکتیں حاصل کریں گے، ان سے بھی ہم کچھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے سننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ آخر تک رہیے اور پروگرام میں برکتیں حاصل کریں۔ ایک کام اور کیجیے گا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ یعنی لائیو لنک جو ہوتی ہے نا، آپ اس لنک کو جتنا ہو سکے اپنے دوست میں، جاننے والوں میں، اپنے کانٹیکٹس میں آپ اس کو بھیجیے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل کرنا، آپ کا ایک کلک کرنا بہت سے لوگوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعارف کروائے، ان کی سیرت کے اہم پہلو جو ہیں، ان کے اوصاف سے ہم ان کو بتانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کوشش کیجیے، آپ تھوڑا سا 2 منٹ کا کام ہے، آپ یہ کر دیں گے، بہت کچھ آپ کو بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنانے کے لیے اور نعت پاک سنانے کے لیے ہمارے افروز بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ افروز بھائی سے انشاءاللہ ہم نعت پاک بھی سنیں گے اور منقبت بھی سنیں گے۔ آئیے بلا تاخیر فاروق اعظم کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے افروز بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر ہم سیرت فاروق اعظم کو شروع کرتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
اللہ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان
مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ پروگرام فیضان فاروق اعظم اس کا آج دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کل بھی حضور سیدنا فاروق اعظم مراد رسول خلیفۃ رسول اللہ حضرت سیدنا امیر المومنین اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کی سیرت کے کچھ مختلف پہلو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی پاک کے فرامین آپ کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ کہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کہیں ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اور بھی بہت سارے فرامین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غالباً ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کو تم کیا جانتے ہو کہ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ دونوں اسلام کے ماں اور باپ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان کے دم قدم سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جو عروج عطا فرمایا، جو ترقی عطا فرمائی، جو بلندیاں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں، جب روایت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر پیارے انداز سے ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی، اور ہر قدم پر نبی پاک کے فرامین کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق مبارک فیصلے فرمائے۔ بطور خاص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہوا، اس وقت تمام صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کی، اور آج تک الحمدللہ مسلمانوں کا اسی پر اجماع ہے کہ سیدنا فاروق ابو بکر صدیق نبی پاک کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں ہی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہی نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صدیق اکبر کے بعد آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، اور آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود سے اللہ رب العزت نے جو اسلام کو قوت عطا فرمائی، اسلام کو جو طاقت عطا فرمائی،
آپ کے مبارک دور میں عدل و انصاف کا جو معاملہ تھا، علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ پانی پیا کرتے، یعنی ایک محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا عدل و انصاف تھا، اور بعض نے یہ اس طرح کے واقعات بھی لکھے کہ کسی مقام پر جو یہ دیکھا گیا کہ بکری اور شیر ایک مقام پر ساتھ جمع ہو کر پانی پی رہے. یہ آپ کے عدل و انصاف کا معاملہ تھا. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر عدل اور انصاف کو ایک مجسم صورت میں دیکھنا ہونا، عدل و انصاف کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے، انصاف کرنا یا عدل کرنا یہ ایک شے ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کوئی اگر اس کو کسی انسان کی شکل میں دیکھنا چاہے تو وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. یہ آپ کے عدل و انصاف کا معاملہ تھا. بہرحال جب آپ خلافت پر تشریف لائے، آپ خلیفہ بنے، تو اس کے بعد جو آپ نے امور انجام دی اور کیا کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ آج بطور خاص اس پر ہم ڈسکس کریں گے، تو آخر تک رہیے گا اور برکتیں حاصل کیجیے گا. میں سب سے پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. حضور کیا فرمائیں گے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے اس کے بعد کے کچھ معاملات آپ بیان فرمائیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یا دیگر خلفاء کا جب بھی ہمارے یہاں سلسلہ ہوا جی تو اگر میری حاضری کی سعادت رہی تو میں نے وہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ جو ہے سبحان وہی اللہ وعلی عادل الاصحاب سبحان اللہ مزین المنبر والمحراب سبحان اللہ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب والکتاب سبحان اللہ. کیا بات، امیر المؤمنین وغیظ المنافقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کے اندر تقریباً جتنا آپ نے کہا وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر آئے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلی ہوئی بات تو سبحان اللہ، بہرحال کیا بات ہے. یہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. جی ابھی آپ نے تذکرہ کیا، عام طور سے جب کوئی بادشاہ بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، عہدیدار بنتا ہے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ آ جاتی ہے. جی ہاں عہدہ ملنے کے بعد کبھی کسی کے اندر تکبر تکبر آ جاتا ہے. گھمنڈ آ جاتا ہے، اور بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، جی تو وہ اپنے منصب کی اس پر رہ کر وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تبدیلیاں آتی، بعض اوقات یہ تبدیلی جو ہوتی ہے پازیٹیو تبدیلی ہوتی ہے، مثبت تبدیلی، اور بعض لوگوں کے اندر یہ منفی تبدیلی، نیگیٹو تبدیلی ہوتی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسند خلافت سنبھالا تو آپ کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی آئی. یعنی مختلف عبادات کا خصوصی اہتمام. سبحان عبادت پہلے سے کرتے آ رہے تھے، جی لیکن اب عبادات کے اندر مزید ترقیاں ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا ہم لوگ ایسے بیزی ہو جائیں تو عبادت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے. دوسرے کام، لیکن یہاں منصب آیا، عبادات میں ترقی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا منصب کے ساتھ کتنا بڑا بار بھی تو ہے نا امت کا، اور منصب کتنی وہی چیزیں آئی. خلافت کا منصب، یہ کوئی عام منصب عام نہیں. منصب نہیں تھا. خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سبحان آج کے دور میں اگر کہا ہے تو ایک بادشاہ عالم آپ بنے تھے. اور وہ بھی یعنی کہ ایک ملک کے بادشاہ نہیں ایک تھے، ملک کے نہیں، پوری مملکت اسلامیہ کی. مملکت اسلامیہ سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ خلیفہ بنے تھے. سبحان اللہ. سبحان تو لیکن ایک تو یہ ہوا، تقوی و پرہیزگاری میں خوب اضافہ ہو گیا، سبحان اللہ. اور اپنی اور ساری رعایا کی اصلاح کا جذبہ بیدار ہو گیا. سبحان اللہ. نرم رویہ ہو گیا. پہلے بہت سخت مشہور تھے، ہوں لیکن رویہ ایک دم نرم ہو گیا، اللہ. اور رحم دلی جیسی کئی صفات آپ پر غالب آ گئی. اللہ اکبر. اچھا یہ تبدیلی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، تمام لوگ اس کو محسوس کیا کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ اگر حاکم درست ہو جائے تو رعایا خود بخود درست ہو جائے گی. اللہ اکبر. جس ریاست کا، جس ملک کا
حاکم فاسق و فاجر ہو، اس کی رعایا میں تقوی کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو آپ کا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سوچ کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کے دور میں احکام شریعہ پر جتنا لوگوں نے عمل کیا، احکام شریعت پر جتنا عمل درآمد کیا گیا، کسی اور دور میں نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک خصوصیت رہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، جس کو میں نے چند لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے کچھ ابھی آپ نے تذکرے سنے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا مقام تھا، اور یعنی تبدیلیاں جو آئی آپ کے اندر، حالانکہ آپ غصے کے حوالے سے مشہور تھے۔ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ خلیفہ نامزد ہوئے تھے تو کچھ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ آپ اس شخص کو خلیفہ بنا رہے ہیں اپنے بعد کہ جو ایک مزاج کا گرم ہے۔ تو آپ نے جو وقت فرمایا تھا کہ میں اللہ کی قسم تم پر اس وقت اس شخص کو مسلط کر رہا ہوں، اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں اپنے بعد کہ جو میری نظر میں پورے روئے زمین پر اس خلافت کا ان کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ابھی جو مفتی صاحب نے اوصاف بیان فرمائے کہ آپ کے اندر جو سختی تھی یکدم تبدیلی اس میں یہ آئی کہ آپ بہت نرم مزاج ہو گئے، اور جو غصہ بھی آپ کا تھا، اگر آپ کے مزاج میں گرمی تھی بھی تو وہ بھی دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی پاک علیہ السلام پر بھونکنے والے، نبی پاک کی شریعت کو مٹانے کی کوشش کرنے والے تھے، ان کے لیے وہ آپ کا مزاج اس طرح کا تھا۔ بزرگوں نے لکھا نا احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، صحیح، حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کو دور کرنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں کہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں، بالکل اپنے نفس کے لیے غصہ رہا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام قبول کر لینے کے بعد، آغوش اسلام میں آنے کے بعد سبحان اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی ذات کے لیے غصہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر غصہ آیا بھی تو وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے آیا، سبحان اللہ، محبت رسول کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ ماشاء اللہ۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا، خلافت کے معاملات کو لے کر چلنا اور اس طرح کا معاملہ، یعنی جو رحم دلی ہے، یہ آپ کے اپنے اندر تھی ہی۔ میں نے یہ بھی پڑھا مفتی صاحب کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گورنری کا عہدہ دیا کرتے تھے، کسی کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، تو رحم دلی، مخلوق خدا سے محبت، مخلوق خدا کے لیے جو نرمی کا معاملہ تھا، سبحان اللہ، اتنا زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کسی کو گورنری کا عہدہ لکھ کر دے رہے تھے، تو لکھ رہے تھے تو اتنے میں کیا ہوا، ایک چھوٹی سی بچی، غالباً آپ کی پوتی تھی، وہ کھیلتی ہوئی آئیں، جھومتی ہوئی، اور اپنے دادا جان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آ کر چمٹ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو محبت تھی چونکہ بچوں سے، آپ نے اس کو لیا، چوما، اور جو کام کر رہے تھے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا آپ نے، جو لکھ رہے تھے۔ وہ جو شخص جو بیٹھے ہوئے تھے جن کو آپ گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ کون ہے؟ کہا میری پوتی ہے۔ کہا آپ ایسی محبت کرتے ہیں بچوں سے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہا کہ آپ جلال والے، اور آپ کا تو ہم نے جو انداز دیکھا ہے، آپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میری بچی ہے اور بچوں سے محبت کرنا اچھی بات ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور میرے تو 7 بچے ہیں اور میں تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہی نہیں ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ لکھ رہے تھے نا ان کے لیے، جو گورنر کا جو ایک عہدہ ان کے لیے لکھ رہے تھے، آپ نے اس کو روک دیا، کہا اٹھیے جائیے، آپ کو گورنری نہیں دی جائے گی۔ کہا حضور یہ اچانک کیا ہوا؟ ابھی تو آپ مجھے گورنر بنا کر بھیجے تھا، منع کر دیا۔ فرمایا کہ اس لیے جو شخص اپنے بچوں سے محبت نہیں کر سکتا ہے، اس سے کیا امید کی جائے کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو یہ مخلوق خدا سے آپ کی محبت، یعنی جو بات کی جاتی ہے نا جگہ جگہ پر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا اس میں ایک سختی تھی، اور آپ جو ہے وہ جلال والے مشہور ہیں، تو یہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا نرم تھا۔ لوگوں کے لیے آپ سنیں گے انشاءاللہ الرحمن جب مزید گفتگو چلے گی، تو آپ رعایا کی کیسی خبر گیری کیا کرتے تھے، کس طرح ان کا ساتھ انداز ہوتا تھا، آپ روتے تھے رعایا کو دیکھ دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر آپ روتے تھے، تڑپتے تھے، اپنے آپ کو بعض اوقات مارا کرتے، درہ مارتے اپنے پاؤں پر، اور کہتے کہ عمر اپنے رب سے ڈر، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا۔ آپ کو مخلوق سے محبت تھی، اللہ پاک کی مخلوق سے آپ بڑے ہمدردانہ انداز سے ملا کرتے تھے۔ یہ خیر آپ کے انداز تھے۔ مزید میں چاہوں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کچھ اوصاف حاجی صاحب بھی بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے مدنی صاحب، کہ آج ایک فیلنگ ہی الگ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں الحمدللہ، کہ جن کے تعلق سے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی آپ بھی اللہ بڑوں کو بھی سلامت رکھے آمین. اور ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. واقعی جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو ایکچول میں وہ اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ اس کا جو باطن ہے نا کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو ظلم کرے گا لوگوں پر، ستائے گا لوگوں کو، یا واقعی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی کیفیت ہی مطلب مزید نرم دل، مزید ان کی کیفیت تبدیل ہو گئی. جیسا کہ امیر علیہ سنت نے بھی اپنے ایک رسالے میں لکھا نا کہ ایک باغ کی طرف آپ ایک مرتبہ ٹہل رہے تھے تو اپنا سر آپ نے ایک دیوار پہ رکھا اور کہا کہ اے عمر، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے اور بطور عاجزی اپنے آپ سے فرمانے لگے اور تو ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. اور بچوں سے بھی اپنے لیے دعا کرواتے کہ بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. اچھا، امیر المومنین ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہے. ہم نے یہاں تک سنا، مفتی صاحب اصلاح کیجیے گا، کہ جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے اور وہاں پر آپ کی قبر مبارک نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر، پھر ان کے پہلو میں فاروق اعظم. تو جو سنا ہے ہم نے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی نا کہ جب ان کا وصال ہوگا تو وہ جگہ ان کے لیے. مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا آپ نے ریکویسٹ بھیجی کہ اگر اجازت ہو تو مجھے وہ جگہ اگر مل جائے، اگر آپ دے دے اجازت. مطلب کتنی بڑی بات ہے، امیر المومنین ہے. سبحان اللہ. اور جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو آپ نے سینڈ کیا. اچھا، یہاں تک مفتی صاحب علماء سے سنائیں کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ابھی میں امیر المومنین ہوں تو میرے لیول میرا جو مرتبہ جی اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے ابھی کہہ دیا ہو، مگر میرے انتقال کے بعد بھی جو ہے پوچھنا. مطلب کتنی کمال کی عاجزی اور کتنا بڑا یوں سمجھ لیجئے مرتبہ ہے. بہرحال مفتی صاحب نے بھی مزید جیسے فرمایا عبادتوں کا معاملہ، تو یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا وصف ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات اور خاص کر نماز کے اہتمام میں نہایت زیادہ دھیان دیتے تھے. یعنی نماز کے بارے میں ہم نے سنا ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم فجر میں سنتے. اس کے علاوہ جو ہم سنتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جیسے ابھی جو کیریکٹرسٹکس بیان کیا آپ نے بھی، مفتی صاحب نے بھی، اتنا بڑا مرتبہ نماز کا کیسا ایک شاندار اہتمام. سبحان اللہ. کہ واقعی میں جو نمازی ہوگا، جو اس قدر خیال رکھے گا، اس قدر دھیان دے گا، اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے گا. اور قرآن پاک میں بھی اس کی کوئی ایک آیت ہے نا، ان الصلاۃ کانت، جس میں الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ماشاءاللہ، جس میں نماز کے بارے میں بھی جو ہے حکم دیا گیا، یہاں لکھی ہوئی ہو کہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا. اور اس کا خاص اور سخت اہتمام فاروق اعظم جو ہے وہ کیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر اپنے خلافت کے دور میں بھی آپ نے نمازوں کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادائیگی کا نظام مزید مستحکم بنایا. آج اگر بظاہر اگر کسی کا بزنس چلنے لگے یا اگر کسی کی جاب ہو تو وہ جیسے فرمایا نا کہ فوراً کمپرومائز کرے گا تو پہلے نماز کے ساتھ کرے گا، معاذ اللہ، پہلے جماعتیں جائے گی، پھر خدا نہ خاصا نمازیں بھی. اور یہاں تو اتنا بڑا مرتبہ ہے پھر بھی نماز کا کیسا جو ہے وہ اہتمام ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت سے خاص محبت تھی. جب فجر کی اذان ہوتی تو آپ مدینے کی کچھ حصوں میں گھوم کر لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آواز دیتے. ان کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کو جگاتے اور کہتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. آپ کی اس ادا پر غلاموں اور نوکروں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. یہ آپ کی عبادت سے محبت اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کی عظیم مثال تھی. اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے بھی جو 12 دینی کام ہیں، اگر ہم غور کریں اس میں امیر علیہ سنت شیخ طریقت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مولانا الیاس قادری صاحب نے بھی ہمیں ایک دینی کام دیا ہے نا، فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا. پہلے ہم اسے صدائے مدینہ بھی کہتے تھے. تو یہ گویا صحابہ کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. اچھا، جو نماز سے محبت ایسی تھی جو آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا مفتی صاحب، وہ نماز کے لیے شاید آپ صفحے درست کر رہے تھے یا اس دوران ہی جو ہے آپ پر ہوا تھا. بہرحال اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا نصیب فرمائے. یقیناً یہ محبت ہے. یعنی ایک چیز اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ کتنے ہی بڑے مرتبے کے پہنچ جائے، جو اس پر عبادات فرض ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتی ہیں. یعنی جو آپ نے ان کے مرتبے بیان کیے کہ عبادت کا اتنا اہتمام، پھر لوگوں کو نماز کے لیے ایک تو خود نماز پڑھنا،
دوسرا لوگوں کو نماز کی دعوت دینا. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس تھوڑا سا عہدہ آتا ہے, تھوڑا سا منصب آتا ہے, تو اب اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو مجھ پر جماعت ہی معاف ہو گئی ہے. اب اس کی جماعت جو ہے نا وہ چھوٹنا شروع ہوتی ہے. پھر جناب وہ صف اول میں اگر ہوتا تھا تو وہ آخر صف میں آ جاتا ہے, پھر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر فجر چھوٹتی ہے تو کبھی عشاء چھوٹتی ہے, کبھی عصر چھوٹتی ہے. جیسے جیسے منصب انسان کا بڑھتا ہے, مجھے بتائیے اس وقت دنیا کے اندر کون سا بندہ ایسا ہوگا جس کا منصب فاروق اعظم سے بڑا ہوگا؟ دنیا میں کوئی بھی بندہ اتنا بڑا نہیں ہے نا کہ جو بیک وقت آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہو. اس وقت کون آپ کو مجھے بتائیے کہ جو آدھی دنیا پر اس وقت حکومت کر رہا ہو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنے بڑے عظیم خلیفہ تھے, لیکن نماز کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں. نماز جماعت سے پڑھنا تو دور, خود آپ نماز پڑھایا کرتے تھے, جماعت خود آپ قائم فرمایا کرتے تھے, خلیفہ وقت تھے. تو یوں نمازوں سے محبت بھی ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہے. چونکہ بات چل رہی ہے ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اپنی مبارک زمانۂ خلافت میں, کچھ اگر اس کا تذکرہ فرمائیں. چونکہ ہم بہت سنتے ہیں کہ فاروق اعظم کا جو 10 سالہ دور ہے اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے. کچھ ایسے کام جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ذریعے سے شروع ہوئے, کچھ اگر آپ وہ ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب آپ آغوش اسلام میں جلوہ افروز ہوئے تو برملا اس کا اعلان, کھلم کھلا اس کا اعلان سب سے پہلے آپ نے کیا. سبحان اللہ. تو یہ یعنی جو دشمنان دین تھے ان کے سامنے جا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا, یہ بہت بڑی بات تھی. اس وقت سبحان اللہ. گنتی کے 40 افراد تھے, صحیح. اس میں بھی چند مرد چند عورتیں, اللہ اور لوگوں کے سامنے جا کے میں مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ نے فوجی چھاونیاں قائم کی. فوج ہر ملک کے پاس ہوتی تھی, جی, لیکن ایک اسپیشل چھاونی قائم کر کے وہاں پر اس کا انتظام و انصرام کرنا, یہ سب سے پہلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جیسے مردم شماری کیا کہتے ہیں اس کو, سینسس. ہاں, تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کیا. سبحان اللہ. پہلے دنیا میں کتنے لوگ ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت جہاں جہاں تھی, سلطنت اسلامیہ اس وقت کی جہاں جہاں تھی, وہاں انہوں نے گنتی کروائی افراد کی, کتنے مرد ہیں, کتنے عورتیں ہیں, کون شادی شدہ ہے, کون بچہ ہے, کون مرد ہے, کون جوان ہے, کون عورت ہے, ساری تفصیلات کے ساتھ. کیا بات ہے. وہ عربی ہے, قرشی ہے, کیا ہے, وہ سب ایک تفصیل کے ساتھ. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جیل خانے, قید تو ہوتے تھے, بہت پہلے سے قید ہونے کے سلسلے تھے, لیکن اسپیشل جیل خانے بنانا ان کے لیے, یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. اور یہ ہوتا تھا کہ پہلے جب کوئی کسی سے جنگ ہوئی یا کوئی معاملات ہوئے, مال آیا, دولت آئی, گورنمنٹ کا جو خزانہ ہوتا تھا تو وہ عام طور سے بس ایسی تقسیم ہو جاتا تھا, بادشاہ اپنے گھر رکھ لیتا تھا, صحیح. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اسپیشل بیت المال بنایا. سبحان اللہ. یعنی عوامی جو معاملہ زکوٰۃ وغیرہ جو آتی تھی وہ, ساتھ ساتھ دوسرے مال غنیمت جو آتا تھا, خمس وغیرہ جو آتے تھے, جو بھی اموال آتے تھے ان کے لیے بیت المال کا قیام کیا. سبحان اللہ. اور اس کے ذریعے آپ نے مدد کی فقراء و مساکین کی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جمع قرآن, یہ بہت اہم ترین کام تھا. جمع قرآن کا کام تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا, لیکن مشورہ, لیکن مشورہ اصل میں ایک موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو جب وہ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے سینوں میں محفوظ تھا, اور اس زمانے میں بعض حالات کی بنیاد پر لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا, یا لکھا بھی گیا تھا تو کہیں ہڈیوں پر, کہیں درخت کے پتوں پر, کہیں درخت کی چھالوں پر, کہیں اور دوسرے چمڑوں پر, اس طرح سے لکھا ہوا تھا. تو ان سب کو اکٹھا کرنا
یہ بھی ضروری تھا. صحابہ, بہت سے صحابہ اکرام کو یاد تھا, حافظ تھے, لیکن اس کو تحریری شکل میں ایک جگہ جمع کر کے تاکہ آنے والی نسل تک وہ پہنچ جائے. اگر کوئی دنیا سے رخصت بھی ہو رہا ہے تو وہ صحیح کا صحیح پہنچے. اس کا مشورہ دینے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو تیار کیا, اور ایسا تیار کیا. حضرت صدیق اکبر اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, لیکن پھر بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گفتگو کے دوران ان کو اس کے پیچ و خم, اس کے حالات, دنیا کے حالات آپ کے سامنے رکھے, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کی گفتگو سے میرا انشراح صدر ہو گیا. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے اجازت دے دی, اور پھر صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی گئی, ٹیم ورکنگ کے ساتھ یہ کام ہوا. سبحان اللہ. مطلب کتنا ہسٹوریکل ڈیسیشن تھا نا یہ, بہت زبردست. اس دور میں بھی کئی صحابہ کی طرف سے سننے میں آیا ہے کہ مطلب انہوں نے کہا نہیں کرنا چاہیے, اور جیسا جی پر کتنی بڑی بات تھی کہ قرآن پاک کو ایک جمع کر, اور کتنی بڑی دور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہت بڑا احسان. آج ہمارے لیے بہت آسان ہے قرآن پڑھ لیں. ابھی موبائل کے اندر آپ کے پاس موجود ہے, جگہ جگہ. ابھی مسجدوں میں تو ایسے لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں کہ ایک دم ڈھیر کے ڈھیر رکھے ہوئے جی, پڑھنے والے نہیں ہیں. لیکن اس وقت کو ذرا اندازہ کیجئے, غور کیجئے. کیا بات ہے. تو وہ عجمی جب اسلام قبول کرتے, یا وہ کیا کہتے ہیں عرب والے بھی جو اسلام قبول کر رہے ہیں, ان کو قرآن کی تعلیم دینا ہے, سینہ بسینہ کہاں تک پہنچتا. صحیح, کیا بات ہے. اس کے لیے ایک بڑی کوششیں ہوئی. صحیح. اسی طریقے سے ایک اور اولیات میں سے ہے حضرت عمر فاروق کی, کہ پانی کے معاملات تقریباً بہت ساری جگہ پہ رہے, تو نہریں کھدوانا, سبحان اللہ, چشمے جاری کروائے جگہ جگہ, ندیوں سے جوڑا. آج لوگ طرح طرح اپنے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کہ ہم نے ایسا کیا فلاں جگہ, لیکن یہ کام سب سے پہلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آج ہم لوگوں کو پینشن ملتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, جی جی, ہے نا. لوگوں کا وظیفہ مقرر کرنا, یعنی مہینہ یا سال کے اعتبار سے بیت المال سے کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر کیا, جی, جو جس لائق تھا ان کو ان کے وظیفے دیے. تو یہ بھی سب سے پہلا کام آج پوری دنیا دیتی ہے, جی, گورنمنٹ دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حقدار کو پہنچ رہا ہے کہ ناحق کو پہنچ رہا ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن وظائف دیے جاتے ہیں. جی, ہے نا. اب کوئی غلط فارم بھر کے لے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر غور کر کے کچھ نئے شہروں کو آباد کیا. سبحان اللہ. جیسے بغداد شریف. اچھا, ان کے زمانے میں کوفہ بھی غالباً حضرت عمر فاروق نے آباد کیا. اس طرح کئی شہر حضرت فاروق اعظم نے کے حکم پر تعمیر ہوئے. سبحان اللہ. اچھا, اسی طریقے شاید کوفہ حضرت فاروق اعظم کے یہ حکم پر تعمیر ہوا. اسی طریقے سے دودھ پیتے بچے جو ہوتے تھے تو ان کے بھی وظائف حضرت فاروق اعظم نے یہ قائم کیا. آج بہت ساری کنٹریز ایسے ہے کہ جو جہاں دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں ان کو دیتی ہے وظیفہ وغیرہ. صحیح, ایک عمر تک 4 سال تک 5 سال تک ان کو دیں گے, عمر تک کچھ پیسے دیے جاتے ہیں, اماؤنٹ دیا جاتا ہے. یہ کام بھی سب سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ خصوصیات ایسی ہے جو میں نے چند آپ کے سامنے گنائی ہیں کہ یہ اس خصوصیات میں کوئی ان کا ثانی نہیں, کیا بات ہے, کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, کس کس خصوصیت کی اور کس کس باتوں کی, یعنی یہ جو چیزیں مفتی صاحب نے بیان کی اس پر اگر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے, اللہ اکبر, تو یہ بھی ایک ہر ایک اپنے اندر جامعیت اتنی رکھتا ہے کہ ہر ایک پر الگ سمجھے کہ کچھ وقت تک گفتگو کی جا سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے کارنامے ہیں, آپ کے دور میں جو عدل و انصاف کا معاملہ تھا, پھر اسلام جس انداز سے ترقی پایا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, لوگوں نے دیکھا اور اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. کچھ شعر انشاءاللہ ہم منقبات فاروق اعظم کے 2-3 سنتے ہیں, پھر مزید گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. جی. بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے, بہار باغ ایمان
حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہر تابا حضرت فاروق اعظم ہے، جہاں کے مہر تابا حضرت فاروق اعظم ہے، مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے، مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے، رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے، رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے، داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہے داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہے سالک جن پہ نازاں حضرت فاروق اعظم ہے، سالک جن پہ نازاں حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، اور چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے میرے فاروق اعظم کی، اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی، اچھا یہ تو آپ کا تو کمال تھا ہی کہ آپ اتنے عدل و انصاف والے اور رعایا سے اتنی محبت کرنے والے، اتنا اچھا معاملہ کرنے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو حاکم مقرر کیے، جن کی ذمہ داریاں لگائیں، مختلف گورنر آپ نے مقرر کیے، تو آپ ان کو بھی بڑی تاکیدیں فرماتے تھے۔ جی ہاں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کسی کو حاکم بنا کر کسی شہر کی طرف، کسی ملک کی طرف بھیجتے، گورنر بناتے، کسی جگہ کا حاکم بناتے آپ، تو آپ اس کو کچھ چیزیں لکھواتے، کچھ شرط اس سے لکھواتے کہ یہ شرط ہے، اگر اس شرط پر قائم رہو گے تو تمہیں یہ ذمہ داری ملے گی، ورنہ تمہیں ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو گئے۔ ترکی گھوڑے اس زمانے میں کوئی یقیناً بیش قیمت سمجھے جاتے تھے، بہت خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے، تو فرمایا کہ تمہیں اس پہ سواری نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح میدے کی روٹی نہ کھائے گا، یعنی چھنا ہوا آٹا جو ہے اس کی روٹی نہیں کھائے گا۔ یہ ان کے جو حاکم جو ہوتے ہیں ان کو تاکید ہے کہ تمہیں کھانا ہے، سادہ کھانا کھانا ہے، اور اس طرح کی عمدہ غذاؤں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ باریک کپڑا نہ پہنے گا، اگر آپ جا رہے ہو حاکم بن کر تو باریک کپڑے کبھی نہ پہننا۔ باریک کپڑے اس لیے
منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں باریک کپڑوں کی زیادہ اہمیت تھی. قیمتی کپڑے قیمتی کپڑے, مہنگے کپڑے شمار کیے جاتے تھے, ظاہر ہے باریک کپڑے تو وہ نہ پہنیں گے. اسی طرح اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کریں گے. جو حاجت مند حضرات ہیں وہ جب بھی آپ کے یہاں پر آنا چاہیں تو کبھی دروازہ تمہارا بند نہ ہو. تمہارے جو گورنر ہاؤس کا دروازہ ہے وہ کبھی بند نہ ہو. جب بھی وہ اپنی حاجت لے کر آئیں تو تمہیں ان کی حاجت روائی کرنی ہے. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ تھا جو اس شرط پر اپنے آپ کو یعنی اس شرط کو قبول کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گورنر بنا کر بھیجا کرتے تھے. کیا بات ہے آپ کی. مزید کیا فرمائیں گے حاجی صاحب ان کے مبارک زمانے کی؟ مدنی صاحب ریاست کے اہم معاملات کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے جہاں ماہر اور تجربہ کار یعنی ایکسپیرینسڈ افراد کا ہونا ضروری ہے، وہی یہ بات کا خیال بھی رکھنا نہایت اہم ہے کہ ماہر اور تجربہ کار افراد کو صلاحیتوں کے مطابق ہی ان کی ذمہ داری سونپی جائے. جی ہاں. فار ایگزامپل ضروری نہیں ہے کہ جو شخص معاشی معاملات کا ماہر ہو، فائنانس کو بہت اچھے سے ڈیل کرتا ہو، وہ حفاظتی امور کا ایڈمنسٹریشن کا بھی ماہر ہو. جس ریاست میں ذمہ داریوں کی تقسیم صلاحیتوں کے مطابق نہیں ہوگی وہ پستی کی طرف جاتی ہے جی. اور ریاست آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف بڑھ جاتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے نا ذمہ داریوں کی تقسیم کے یہ اصول ہمیشہ آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس کا خیال رکھتے تھے. اسی وجہ سے آپ کے عہد میں ریاستی نظام مضبوط و ترقی یافتہ ہوا اور تاریخ میں اس کا بے مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہم نے امپلیمنٹیشن دیکھا، اس کا رزلٹ دیکھا. جیسے ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی کامیابی، اتنا سکسیس، اتنا اسلام کا سپریڈ ہونا، اتنا عدل و انصاف ہونا، اتنی الگ الگ کنگڈمز کا کانکر ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ نے کہتے ہیں نا کہ کریکٹ پرسن فار دا کریکٹ جاب اور دی کریکٹ پرسن فار دی کریکٹ ورک، وہ الحمدللہ اس کا شاہکار اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے جو امیر مقرر کیے، حاکم مقرر کیے تو باقاعدہ ان کی چھان بین کر کے اور خوف خدا والے، ان کو تقوی سکھانے والے، عشق رسول والے جو حضرات ہوا کرتے تھے. تبھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھیجے ہوئے جو حمص کی طرف آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا امیر بنا کر، اور ان کا عالم یہ تھا، ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے. وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب سیدنا فاروق اعظم اس ملک کی طرف گئے حمص میں، جب آپ کا دورہ ہوا تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی، ان کی کچھ 4 شکایتیں ہیں. تو یہ آپ ذرا ان کے حوالے سے معلوم کیجیے کیا معاملہ ہے. تو کچھ شکایتیں، اس میں ایک شکایت تو یہ تھی کہ یہ جو ہے صبح ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں. ایک یہ تھا کہ رات میں ہم سے ملاقات نہیں کرتے، رات میں ہمیں یہ ٹائم نہیں دیتے. اور اس طرح کی ایک شکایت یہ تھی کہ مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جی یہ ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں، ملاقات کرتے ہی نہیں ہیں. اس طرح کی وہ شکایتیں تھیں. تو آپ نے جب لوگوں کے درمیان ان کو جمع کیا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ مولا میری لاج رکھنا، میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اس بندے کو منتخب کیا ہے اور مجھے ان سے بڑی امید ہے کہ ان کے اچھے ہی جواب دیں گے. بہرحال جب ان کو بلایا گیا، اس صحابی کو بلایا گیا، تو فاروق اعظم نے کہا کہ تمہاری قوم کو تم سے کچھ شکایتیں ہیں، ان کے جواب دو. کہا کہ حضور ارشاد فرمائیے. پہلا سوال کہ آپ ہمارے پاس دن میں بہت لیٹ آتے ہیں، اس کی آپ نے کہا کہ اس کا جواب دیجئے. انہوں نے جواب دیا حضور بات دراصل یہ ہے کہ میرے اپنے پاس کوئی غلام نہیں رکھا، ایک ملک کے گورنر ہیں، بندے کے پاس تھوڑا سا اگر ایک گلی کا بھی اس کو عہدہ مل جائے نا ہمارے یہاں پر تو زمین پر پاؤں اس کے نہیں ٹکتے ہیں. اس کے ساتھ چلنے والے 8-10 تو ویسے ہی اس کو وہ مطلب ساتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ حضور میرے پاس خدا کی قسم کوئی خادم تک بھی نہیں ہے، میرے پاس غلام نہیں ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، میں آٹے کو چھانتا ہوں اور آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں بناتا ہوں، اس کے بعد میں فارغ ہو کر کے ان کے پاس آتا ہوں، اس وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں. دوسرا سوال کہا کہ اور کیا شکایت ہے؟ کہا کہ حضور ایک شکایت آپ سے یہ ہے کہ آپ رات میں ہمیں وقت نہیں دیتے. فرمایا فاروق اعظم نے بتاؤ کیا اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بات اصل یہ ہے کہ دن میں نے رعایا کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات چونکہ میں ایک اللہ کا بندہ بھی ہوں، عاجز بندہ ہوں، تو رات میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کی ہے. میں صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا. تیسری شکایت یہ تھی کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ ہم سے ملتے ہی نہیں ہے، نہ صبح نہ شام. فاروق اعظم نے پوچھا بھائی اس کا جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ حضور بات اصل یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں اس کو دھوتا ہوں، اس کو دھونے کے بعد اس کو سکھاتا ہوں، یہ سوکھتا ہے،
پھر اس کو میں پہنتا ہوں، عبادت وغیرہ کرتا ہوں، تو اس طرح میرا پورا دن چلا جاتا ہے، اور اس وجہ سے حضور میں ان سے ملاقات نہیں کر پاتا ہوں۔ اس طرح کے اور بھی کچھ سوالات ہیں۔ یعنی ایک ہی کپڑا تھا، اللہ اکبر۔ اب جو فرما رہے ہیں روایتوں میں یہ سارا تذکرہ موجود ہے جی کہ صرف ایک کپڑا تھا۔ یعنی یہاں یہ غور کرنے کی چیز ہے، میں نے آپ سے گفتگو اس لیے چھیننے کی وہ کیا جی حضور لبیک۔ کہ کپڑا ایک، آج ایک موقع میں نے دیکھا تھا کہ کسی وزیر کو کہ ایک موقع پہ اس کے یعنی مختلف مواقع پہ ایک ہی دن کے اندر اس کے 6-7 کپڑے چینج ہو گئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ایک پورے سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ ہے، سبحان اللہ، امیر ہے، امیر ہے۔ اور اس کا ایک گورنر، ہمارے یہاں اگر ایک پارشد بن جاتا ہے، ایک کارپوریٹر بن جاتا ہے، جی جی، تو اس کے لباس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تو ایک ملک کا گورنر تھا نا، ایک یعنی ریاست کا، صوبے کا گورنر تھا، اور ان کا یہ عالم اللہ اکبر، کہ ایک کپڑا۔ اللہ اللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک کپڑا دھونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، دھویا سکھایا ٹھیک ہے جی، نہیں آج کی طرح کے وہ ایسے مشین نہیں ہے، مشین ہمارے تو ہوتا ہے کہ اس کو سکھا دیا، تھے، وہ جو کپڑے وغیرہ جو ہوتے تھے بہت موٹے قسم کے ہوتے تھے، صحیح، اور جلدی سوکھتے نہیں تھے، دھونا اس کا دشوار کام۔ پھر یہ کہ ایک ہی کپڑا مہینے بھر اس کو چلا رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو روز تب چینج کرتے ہیں، اور وہ ایک کپڑے کو مہینے بھر چلا رہا ہے، اور اسی کو پھر دھو کر اسی کو، اب دھو کر باہر کیسے آ سکتے تھے کہ ہے ہی نہیں دوسرا کپڑا، جی، گھر کے اندر اسی حال میں رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اگر چاہتے ہیں حضور ایک پورے حمص کے آپ مطلب کہ امیر ہیں، گورنر ہیں، چاہتے تو کیا ہو سکتا ہے، آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی وہ ہمس موجود ہے جی، یعنی چاہتے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، بہترین سواریاں رکھ سکتے تھے، بہترین 8-10 غلام رکھ سکتے تھے، بہترین کپڑے بھی پہن سکتے تھے، کھانا کھا سکتے تھے، لیکن آپ کو رعایا کی اتنی فکر ہے، اتنا آپ کو درد ہے۔ اور فاروق اعظم نے جب یہ ساری گفتگو اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں جب آپ نے سنا، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ عمر کی خلافت میں تو نے ایسے لوگوں کو اسے نوازا۔ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جب کپڑے کی بات ہم نے کی تو مجھے یاد آیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خود کے کپڑے کا عالم یہ تھا، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے پیوند کو گننا شروع کیا، خطبہ دے رہے تھے، ان کے کپڑوں پہ لگے ہوئے پیوند کو گننا شروع کیا تو 18 سے 19 تقریباً پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان کے اپنے یعنی جو ان کے بھی جو امیر ہیں، خلیفہ اسلام ہے، جو بندہ آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے، آدھے شہر پر نہیں، آدھی دنیا جس کے زیر نظام ہے، زیر سلطنت ہے، اس بندے کا عالم یہ ہے کہ 17 پیوند لگے، 18-19 پیوند ایک کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے آپ کا کہ کہیں جاتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ تو ایسا نہیں کہ کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو پہلے سے جناب ہوتا نا کہ آج کل تو کہیں جا رہے ہیں اگر منسٹر صاحب تو پہلے سے جو نا وہ انتظامات ہو جاتے ہیں، ہوٹل بک کی جاتی ہے شاندار۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ رستے میں کہیں رکتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ وہیں پر رستے میں کہیں پر سو گئے، چٹائی بچھا کر درخت کے نیچے سو گئے، نیچے ایسی ہاتھ کو تکیہ بنا لیا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ نہیں، وقت کے جو سپر پاور اس وقت کی جو حکومتیں تھیں، کیسر و کسریٰ، جو ان کے نام سے تھر تھر کانپتی تھی، فاروق اعظم کے نام سے، ان کا یہ عالم ہے عاجزی کا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان کی عاجزی کا اور ان کے خوف خدا کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ میں یہاں پر مفتی صاحب بطور خاص یہ بھی چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال اور 6 ماہ کے قریب خلیفہ رہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ جو سلوک تھا، رعایا کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا، اس کو بھی اگر آپ بیان فرمائیں۔ رعایا کے ساتھ یعنی مصیبت میں، ان کی تکلیف میں، آرام میں برابر کے شریک رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہو گئی، خشکی کا زمانہ تھا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ پنیر، دودھ اور گوشت وغیرہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگ پہلے جیسی زندگی گزارنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ایک غلام نے 40 درہم میں گھی کا ڈبہ اور دودھ کی ایک مشق خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کی، تو فرمایا تم نے یہ دونوں خرید کر حد سے زیادہ تجاوز کیا، اللہ اکبر، تم نے یہ خرید کر حد سے زیادہ تجاوز کر لیا، تمہارا یہ کام نہیں تھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا ان دونوں کو صدقہ کر دو۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی چیز کے کھانے میں اسراف کروں، مجھے رعایا پر آنے والی مصیبت کا کیسے احساس ہوگا
جب تک کہ میں خود اسی مصیبت سے نہ گزروں گا، اللہ اکبر. اور جب کہ وہ رعایا اس مصیبت میں گزر رہے ہیں. تو یہ اہم ترین چیز تھی. سبحان اللہ. یہ تو ایک چیز ہے، رعایا کی خبر گیری، یعنی مصیبت میں ساتھ دیا. جی. ایسی مصیبتوں میں بہت سارے واقعات بہت سارے واقعات. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں. ایک واقعہ یہ بہت مشہور بھی ہے جی. کہ رعایا کی خبر کرتے غلام اسلم ساتھ میں تھے. جی. دونوں جا رہے ہیں تو شہر آبادی سے کچھ باہر دیکھا کہ ایک آگ روشن ہے. سوچا کہ کچھ کام ہو رہا ہوگا. کچھ دیکھا تو قریب جا کر دیکھا تو ایک کیا کہتے ہیں عورت ہے جو ہانڈی پر کچھ پکا رہی ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. ادھر بچوں کو سمجھا رہی ہے، رک جاؤ، کھانا بنا ابھی تیار کر رہی ہوں، تیار کر کے تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں. اب اسی عالم میں جب چند وقت گزر گئے، کچھ دیر گزر گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا. دیکھا کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. عورت کے پاس گئے، کہا کیا کر رہے؟ کہا کچھ نہیں، بس. تو بولے یہ اس میں کیا پکا رہی، کیوں پک نہیں رہا؟ تو کہا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، خالی ایسی بچوں کی تشفی اور تسلی کے لیے میں ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا بن رہا ہے، اور جب بن جائے گا تو میں ان کی خدمت میں بچوں یعنی بچے کھائیں گے یہ سوچ کر میں یہ چلا رہی ہوں، حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اور بھی تفصیلی باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے بیت المال، اپنے غلام اسلم سے کہا کہ آٹے کی بوری میرے پیٹھ پر لاد دو. کہا حضور خادم حاضر ہے، خادم یہ لے کے چلے گا. کہا قیامت کے دن کا بوجھ کیا تم سنبھالو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس دن جب رب کی بارگاہ میں پرسش ہوگی کیا تم جواب دو گے؟ اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ نہیں، یہ بوری میرے پیٹھ پہ سوار کرو. اللہ اکبر. حضرت اسلم کہتے ہیں کہ با دل ناخواستہ میں نے وہ بوری حضرت عمر فاروق کی پیٹھ پر اللہ. مزید تیل چربی وغیرہ کچھ لے کر آپ چلے، اس جگہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے کھانا تیار کیا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ دھواں آپ کی داڑھیوں سے نکل رہا تھا. اللہ اکبر. اور پھر جب کھانا تیار ہو گیا اس کو ٹھنڈا کیا. ٹھنڈا کرنے کے بعد کہا بچوں کو کھلاؤ. اس عورت سے کہا بچوں کو کھلایا. اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین تو آپ کو ہونا چاہیے. کہا بس امیر المومنین کو تم معاف کر دینا. پھر اس کے بعد اب ایسا نہیں کہ اب چلے گئے، بلکہ اب وہ جو بچے رو رہے تھے، جب بچوں نے کھانا کھایا اب ان کو کچھ تشفی ہوئی، کچھ تسلی ہوئی، تو اب ان کے ساتھ کھیلنے لگے. اسلم نے کہا حضور یہ کیا کر رہے آپ؟ کہا میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، اب جب تک کہ میں انہیں خوش نہ دیکھ لوں، سبحان اللہ، انہیں ہنستا مسکراتا کھیلتا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک میں یہاں سے جاؤں گا. اللہ اکبر. چنانچہ جب مطمئن ہو گئے پھر وہاں سے تشریف لے گئے. اس عورت سے کہا کہ آ کے اپنے سارے معاملات درست کروا لے، اور اس کا جو وظیفہ وغیرہ تھا وہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت اور اس کے بچے بھوکے پیاسے رہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا، اس یقین مانیے ناظرین اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ اور اٹھا کر دیکھیں گے. آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ کو رعایا کا اتنا درد تھا، اور یعنی آپ لگ جاتے تھے نا. ابھی آپ نے سنا مفتی صاحب سے کہ اب یہ نہیں کہ ہم خادم ہیں تو بھائی تو لے کر چلا جا وہاں پر جا کر دے آ، غریب کی مدد کیا. نہیں، میں خلیفہ مسلمین ہوں، میں امیر المومنین ہوں. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. ایک طرح کا ایک واقعہ مفتی صاحب اس طرح کا اور بھی ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ رات میں آ رہے تھے مدینہ پاک کی طرف، تو کیونکہ رات اندھیری ہو چکی تھی اور راستہ اس طرح کا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کٹیا بنی ہوئی ہے چھوٹی سی. آپ نے کہا کہ وہاں چلتے ہیں، کچھ آرام یہیں کر لیتے رات میں. سیدنا عباس بھی آپ کے ساتھ تھے، مولا علی بھی آپ کے ساتھ تھے اس راہ میں، اور گئے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے. تو کہا کہ بڑھیا کے پاس گئے اور کہا کہ ہم ایک رات یہاں رکنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں آپ کے گھر میں اگر تھوڑا وقت مل جائے.
تو بڑھیا نے اجازت دے دی. اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے امیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. رات کو آپ وہاں پر رکے تو آپ نے کچھ بڑھیا سے بات کی کہ آپ کون, کہاں سے؟ تو فاروق اعظم نے کہا کہ میں مدینے سے ہوں. آپ نے کہا مدینے سے؟ جی ہاں. بولے پھر تو تم مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب کو جانتے ہوں گے؟ کہاں جانتا ہوں. جی فرمائیے. میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح. کہا کہ وہ جب سے خلیفہ بنا ہے تب سے اس نے ہماری خبر گیری نہیں کی, تب سے جو ہے نا اس نے ہمارے پاس نہیں بھیجایا, اللہ اس کا بھلا نہ کرے. اس طرح کے جملے سنے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل تھا اب رونا شروع ہوا. کہا کہ اماں جان بات کیا ہے, آخر کیوں آپ ایسا کہہ رہی ہیں اس کو, اس نے ایسا کیا کیا؟ کہا کہ جب سے خلیفہ بنا ہے ہم تک کوئی معاملہ ہی نہیں پہنچا ہے اس کا, نہیں ہم سے خبر گیری ہے نہ کچھ ہے, یہ کیسا خلیفہ ہے؟ آپ نے کہا کہ اماں جان آپ اتنے دور رہتی ہے مدینے سے, ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے آپ تک وہ اخراجات نہیں پہنچا سکا, آپ کی خبر گیری نہیں پہنچا سکا, آپ اس کو معاف کیجیے گا. کہا کہ میں اس کو ایسے معاف نہیں کروں گی. کہا کہ ابھی آپ آرام کیجیے, صبح میں آپ کو انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. خیر آرام وغیرہ کیا, صبح پھر ہوئے تو آپ جب نے کہا کہ اماں جان یہ میری طرف سے 2000 درہم ہے, اس کو آپ رکھ لیجئے. درہم یعنی چاندی کے سکے, اس کو آپ اپنے پاس رکھیے اور خدا کے واسطے آپ عمر بن خطاب کو معاف کر دیجئے. کہا کہ میں ایسے تھوڑی معاف کر دوں گی. عمر بن خطاب اتنا بڑا عہدے پر ہونے کے باوجود ہماری خبر گیری نہیں کی. بیٹا تم کتنے اچھے ہو کہ امیر المؤمنین تو تمہیں ہونا چاہیے, تم مجھے اتنا دے رہے ہو. کہا کہ آپ اس کو رکھیے, بس آپ مجھے اتنا کہہ دیجئے کہ میں نے عمر بن خطاب کو معاف کر دیا. بولے اتنا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ آپ بولا بس بول دیجئے اور آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ میں نے عمر بن خطاب کو معاف کر دیا. اب یہ بات چل ہی رہی تھی, اتنے میں چونکہ واپسی کا وقت ہونے والا تھا, جانے کا وقت ہونے والا تھا, تو اندر حضرت عباس اور مولا علی داخل ہوئے اور سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, اے مسلمانوں کے امیر السلام علیکم. جب اس بڑھیا کے کان میں یہ آواز پہنچی تو وہ گھبرا گئی کہ آپ ہی ہیں مسلمانوں کے خلیفہ, آپ ہی امیر المؤمنین ہیں. اب وہ تو قدموں میں گر گئے کہ آپ مجھے معاف کیجیے. آپ نے کہا کہ بڑھیا اماں جان آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی سراسر میری ہے کہ میری رعایا میں رہتے ہوئے آپ اتنے مشکل اوقات میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں. خدا کے واسطے آپ معاف کر دیجیے. اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو عمر بن خطاب قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھائے گا. پھر آپ نے ان کو اور بھی کچھ چیزیں دی اور اپنے خادم کو کہا کہ ہر ماہ ان کے یہاں وظائف بھی پہنچنے چاہیے, جو ان کا راشن ہے, جو معاملات ہیں, سارے کے سارے دیکھ بھال ہمارے یہاں سے ہونی چاہیے. ان اماں جان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں, مثالیں اتنی بھری پڑی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور کی کہ ہم کیا کیا بیان کریں اور کیا چھوڑیں. اللہ پاک نے آپ کو ایسا رحم دل بنایا, تبھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا, جو آپ کا عدل و انصاف ہے, جو رعایا ہے. میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ایک بڑا شخص ہے دنیاوی طور پر, اس نے یہ بات کہی تھی کہ 10 سال عمر بن خطاب نے دنیا میں گزارے. ایک عمر یہ تھا, اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا دنیا کے اندر تو دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہ ہوتا. صحیح. یہ فاروق اعظم. اور جب فاروق اعظم کا وصال ہوا اس وقت ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جملہ کہا, بڑا زبردست جملہ. انہوں نے کہا کہ آج اسلام کمزور ہو گیا. فاروق اعظم کی شہادت کے دن یہ واقعہ پیش آیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں, اللہ پاک نے ان کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بنا کچھ سمجھے بوجھے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام پر تان کر دیتے ہیں, چھوٹے سے جملے بول کر کے کچھ بھی ایسا بول دیتے ہیں, اور ان کو یہ بدبختوں کو نہیں معلوم کہ انہی حضرات کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں, انہی کی وجہ سے ہمارا وقار ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین کو نہ بچاتے تو یہ اسلام ان تک کیسے پہنچتا؟ انہی کے زمانے میں تو اسلام کو اتنی ترقیاں ملی ہیں, یہ نہ ہوتے تو ہم آج دنیا میں کہاں ہوتے؟ ہم نہ جانے ابھی اس خستہ حالت میں ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی مٹ چکا ہوتا اب تک. تو ان کے بہت احسانات ہیں, خدا ان کی قدر کیجیے. اپنے بڑوں کو, بالخصوص صحابہ کرام جو اس امت کے سب سے عظیم افراد ہیں, اس امت میں صحابہ کرام سے بڑا مرتبہ کسی کو نہیں ملا. نبی پاک کی امت میں یہ سب سے عظیم شخصیات ہیں, ان کا احترام بھی کرنا ہے. صحابہ کرام کی بھی ہمیں تعظیم کرنی ہے, اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرنی ہے, اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ میں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے, ان کی برکت نصیب فرمائے, اسی طرح ان کا تذکرہ خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دیں رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے عمر فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے